السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ظرف کے بارے میں۔ ظرف کسے کہتے ہیں؟ جیسے عام طور پر بولا جاتا ہے فلاں انسان بڑے ظرف والے ہیں اور فلاں انسان بہت کم ظرف انسان ہے، تو یہ ظرف کہتے کسے ہیں؟ تو اس کے اگر ہم لغت اٹھا کر دیکھتے ہیں، لغت میں اس کے کئی معنی آتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں اس کے لغت میں۔ ہمت کے آتے ہیں، حوصلے کے آتے ہیں، قابلیت کے آتے ہیں، لیاقت کے آتے ہیں، ایبیلیٹی صلاحیت، اس کے معنی آتے ہیں۔ اور ایک معنی اس کے برتن کے آتے ہیں، ظرف برتن کو کہتے ہیں۔ تو قابلیت، صلاحیت اور ایبیلیٹی کہہ لیجئے، انگلش میں استعداد کہہ لیجئے، تو یہ بہت سارے معنی اس کے اچھے معنی آتے ہیں۔ اب شریعت کی اصطلاح میں اس کو کیسے سمجھا جائے گا کہ ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظرف کو آپ ایسا سمجھ لیجئے، ظرف ایک برتن، یہ واحد مذکر ہے، ایک برتن، اور ظروف بہت سارے برتن، تو برتن پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اب شریعت کی اصطلاح میں جو ظرف کہتے ہیں وہ کسے کہتے ہیں؟ تو علماء نے یہ لکھا ہے، اگر کسی انسان کو پہچاننا ہو تو اس کا ظرف دیکھنا پڑتا ہے، کتنا اعلیٰ ظرف انسان ہے وہ، اس کا ظرف کتنا ہے، اس کا برتن کتنا بڑا ہے، کتنی صلاحیت ہے، کتنی ایبیلیٹی ہے اس کے اندر، کتنی ہمت ہے، حوصلہ ہے، برداشت ہے، قوت برداشت کتنی ہے اس کے اندر۔ تو انسان کے اندر جتنی قوت برداشت ہوگی، جتنا حوصلہ ہوگا، جتنی ایبیلیٹی ہوگی، جتنی صلاحیت ہوگی، استعداد ہوگی، تو اس کے ظرف کا برتن اس کا اتنا ہی بڑا ہوگا، اور جس کے اندر ان چیزوں کی کمی ہوگی اس کا برتن اتنا ہی چھوٹا ہوگا۔ اب یہیں سے ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ جس کے اندر یہ قابلیت ہوگی تو وہ بڑا اعلیٰ ظرف انسان ہوگا، اس کا برتن بڑا ہوگا۔ سمجھنے کے لیے آسان یہی ہوگا کہ ہم اس کے معنی یہاں پر برتن کے لیں۔ تو اب انسان کو پرکھنے کی کسوٹی کیا ہے؟ انسان کو پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ کیسے انسان کو پہچانیں گے کہ انسان کے اندر قابلیت، صلاحیت اور صبر، برداشت، تحمل کتنا ہے؟ تو جن کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اندر برداشت کم ہوتی ہے، برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے، تو پھر جو چیز جس طرح سے کم ہوتی چلی جائے گی، قابلیت کم ہوتی چلی جائے گی۔ اگر وہ شخص پڑھا لکھا بھی ہے، اگر اس کے اندر قوت برداشت نہیں ہے، اپنی ہر چیز کا اس کے اندر، جیسے سمجھ لیجئے ایسے انسان کو اگر کچھ کہہ دیا جائے تو کم ظرف انسان جب تک اس کا بدلہ نہیں لیتا اسے سکون نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر یہ انسان کو سمجھنے کی کسوٹی اور جو معیار ہے وہ ظرف ہے، ظرف دیکھا جائے گا۔ ظرف سے ہی انسان اعلیٰ بنتا ہے، جتنا بڑا ظرف ہوگا اتنا اعلیٰ انسان ہوگا وہ۔ چھوٹی چھوٹی بات کا برا مان لینا، اور کسی نے کوئی بات کہہ دی، جب تک کہ اس کا کوئی جواب نہ دیا جائے تو ایسا انسان سمجھتا ہے کہ میں چھوٹا کہلاؤں گا۔ جب تک میں اس کی بات کا جواب نہیں دوں گا، جب تک مجھے صبر نہیں آئے گا، صاحب ہمارے میں تو برداشت نہیں ہے، مجھے کیسے فلاں نے یہ بات کہہ دی، جب تک میں اس کا جواب نہیں دوں گا تو مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ایسے انسان کم ظرف انسان ہوتے ہیں۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ، قابلیت کے ساتھ، ان کے اندر اتنی ایبیلیٹی ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو برداشت کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو اب ایسا انسان شریعت کے اوپر اب کھرا اترتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں فلاں انسان اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ صرف تعلیم ہی کا نام سب کچھ نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ انسان کے اندر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے انسان کو سمجھنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے وہ اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بڑا قابل بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے۔ کیا کام ایسا ہے جو انسان نہیں کر سکتا؟ لیکن ہمیں اپنے اندر شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی ہمارا شعور بیدار ہوگا ہمارے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ کوئی انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا، کمی سب کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ان کمی میں غور کرنا، ان کمی کے اندر غور کرنا، غور و فکر کرنا، ہمارے اندر کیا کمی ہے، کس چیز سے لوگوں کو ہم سے تکلیف پہنچ رہی ہے، ان چیزوں پر غور کرنا۔
بے حسی انسان کے اندر نہ ہونی چاہیے. یہ بے حسی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بے حسی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. انسان اپنے اندر غور کرتا رہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے, کس کمی کی وجہ سے لوگوں کو مجھ سے تکلیف پہنچتی ہے, اس کمی کو میں دور کروں. اور اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے, یہ قابلیت رکھی ہے. چنانچہ اسی سلسلے میں ایک قصہ مجھے یاد آیا. ایک صاحب کو بڑی فکر تھی اور بڑی ان کے اندر تڑپ تھی کہ میرے اندر ایک ایسا ہنر آ جائے, میرے اندر ایک ایسی روحانی طاقت آ جائے کہ میں اس کا فائدہ اٹھاؤں, اس روحانی قوت کا. تو انہوں نے معلوم کیا کہ فلاں جگہ پر ایک اللہ والے رہتے ہیں اور ان کے پاس بڑی روحانی قوت ہے. تو پہنچ گئے جی جناب. جب انسان کو کسی چیز کی خلش ہوتی ہے, فکر ہوتی ہے, نکل جاتا ہے انسان, خاک چھان دیتا ہے. تو وہ صاحب چل دیے, تو پہنچ گئے وہاں ان اللہ والوں کے پاس. جا کر کہا حضرت میں نے یہ سنا ہے آپ کے اندر بڑی روحانی قوت ہے, ذرا مجھے بھی کچھ عطا کر دیں, میں بھی دنیا میں اس کا کوئی فائدہ اٹھا لوں. انہوں نے کہا اچھا, پہلے ہم آپ کو ایک کام بتائیں گے, اس کے بعد ہم آپ کو یہ روحانی قوت دیں گے. کہ جی بتائیے, آپ مجھے بس روحانی قوت دے دیجئے, پھر میں آپ جو بھی کہیں گے میں وہ کروں گا. انہوں نے کہا فلاں ملک کا جو بادشاہ ہے آپ وہاں جائیے اور اس کے دربار کے باہر آپ کھڑے رہیے. پورے دن کے جو حالات ہوں گے وہ آ کر آپ مجھے بتائیے. دربار میں کون گیا اندر, کون واپس آیا, درباریوں نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا, کس کو کتنا پروٹوکول دیا گیا, کس کو دھتکارا گیا, سارے دن بھر کے حالات آپ آ کر مجھے بتانا. ان کا ٹھیک ہے, مجھے تو اس کی خلیش ہے, تڑپ ہے, میں تو ضرور یہ روحانی قوت اپنے اندر حاصل کر کے رہوں گا. تو وہ چل دیے جناب, پہنچ گئے وہاں اور دربار کے باہر ایک خاموشی سے دور سے بیٹھے ہوئے سب نظارہ دیکھتے رہے. کبھی کوئی وزیر آ رہا ہے, کبھی کسی ملک کے شہزادے آ رہے ہیں, ان کا استقبال کیا جا رہا ہے, کبھی کوئی غریب آ رہا ہے, اس کو دھتکارا جا رہا ہے. تو آخر میں وہ دیکھتے کیا ہیں, ایک اللہ والے آ رہے ہیں, ایک بزرگ آ رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور ان کی کمر خم ہے, جھکی ہوئی ہے ان کی کمر کچھ بڑھاپے کی وجہ سے. وہ درباریوں تک پہنچتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں مجھے بادشاہ سلامت سے ملاقات کرنی ہے. تو وہ کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں کیا وقت ہو رہا ہے, بادشاہ سے ملنے کا یہ وقت ہے, چلو یہاں سے نکلو, یہاں سے بادشاہ کے ملنے کا وقت ہوتا ہے, عام لوگوں سے ملاقات کرنے کا وقت ہوتا ہے بادشاہ کا, وہ وقت ختم ہو چکا, اب آپ کل آنا. انہوں نے کہا مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے, آپ میری ملاقات کروا دیں. انہوں نے اس کو بہت مارا, بہت پٹائی کی ان اللہ والوں کی, یہاں تک کہ وہ گر گئے, ان کی لاٹھی بھی دور جا کر گری. تو وہ صاحب بیٹھے ہوئے دور سے سارا منظر دیکھ رہے تھے. چنانچہ ان کا وقت پورا ہوا اور واپس وہ ان اللہ والوں کے پاس گئے, جا کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا جی بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے پورے دن. انہوں نے بتایا صاحب فلاں ملک کے بادشاہ آئے, ان کا اس طرح استقبال کیا گیا, اور فلاں ملک کا کیا کہتے ہیں وزیر آیا, اس کے ساتھ ایسا کیا گیا, فلاں شہزادہ آیا, اس کے ساتھ ایسا کیا گیا. آخر میں ایک بوڑھا آیا, اس کے ساتھ انہوں نے بہت زیادتی اور ظلم کیا, اور جب میں انہیں دیکھ رہا تھا مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا, بڑا ظلم کیا انہوں نے اس ضعیف آدمی پہ. تو اس پر انہوں نے اللہ والوں نے کہا اگر اس کی جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے. اس نے کہا میں اگر ان کی جگہ ہوتا میں تو اتنا مارتا ان کو ختم ہی کر دیتا میں. انہوں نے کہا معلوم ہے تمہیں یہ کون تھے؟ یہ میرے استاد تھے جن سے یہ روحانی علم میں نے حاصل کیا ہے. ان کے اندر مجھ سے زیادہ طاقت ہے, اس کے باوجود بھی انہوں نے بدلہ نہیں لیا. اگر اس کی جگہ تم ہوتے تم اس روحانی قوت کا کتنا غلط استعمال کرتے. اسے کہتے ہیں ظرف. انہوں نے کہا دیکھو اسے کہتے ہیں ظرف, تم بہت کم ظرف انسان ہو, تمہارے پاس کوئی بھی صلاحیت آئے گی تم اس کا غلط استعمال کرو گے. اعلیٰ ظرف انسان طاقت اور قوت اور صلاحیت ہونے کے باوجود بھی اس کا غلط استعمال نہیں کرتا, کیونکہ اس کا ضمیر, اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے. لہٰذا آپ اپنے اس امتحان میں فیل ہو گئے. تو ان کو باہر نکال دیا اپنی خانقاہ سے. تو ایسے ہوتے ہیں اللہ والوں کے واقعات. تو ظرف کا معیار یہ ہے, اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ ظرف بنائے. ہمارے اندر جتنی کمیاں ہیں, میرے اندر جتنی کمی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی دور فرمائے. آپ حضرات کے اندر جتنی کمی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ظرف کو بڑا اعلیٰ بنائے.
جب ہم سب لوگوں کا ظرف اعلیٰ ہوگا تو ہم آپس میں کتنے با اخلاق ہوں گے، کتنے اچھے معاملات ہمارے آپس میں ہوں گے، جو شریعت کا عین تقاضا ہے۔ نماز روزے کے ساتھ ساتھ معاملات اور اخلاق، یہ تو سب سے زبردست چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے، جس کو درکنار کر رکھا ہے لوگوں نے۔ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن بد اخلاق ہوتے ہیں اور معاملات کے خراب ہوتے ہیں۔ تو ساری چیزوں کو ملا کر کے دین اس چیز کا نام ہے، صرف نماز اور روزے کا نام دین نہیں ہے۔ اخلاقیات، معاملات، کیسے آپ بات کر رہے ہیں کسی سے مطلب ہے نہیں ہے تب بھی آپ اس سے اچھے اخلاق سے بات کیجیے، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ظرف کو اعلیٰ بنائے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جس کا جتنا اعلیٰ ظرف ہوگا اسے اتنی ہی تھوڑی سی مشقتوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزیں اسے برداشت کرنی پڑیں گی، جبھی تو انسان اعلیٰ بندہ ہے۔ صبر کر کے، بہت ساری چیزوں کو برداشت کر کے، ٹھیک ہے، اپنے اوپر قابو پا کر، اور اپنے اوپر قابو وہی پاتا ہے جس کا ظرف اعلیٰ ہوتا ہے، کہ اس کے اندر تمام طرح کی قابلیت، صلاحیت، استعداد، اچھے اخلاق، اچھے معاملات، اچھا کردار، ساری چیزیں ہمیں اس کے اندر بھرنی ہیں اپنے ظرف کے اندر۔ ہمارا ظرف اتنا بڑا ہو کہ ہم اس ظرف سے بہت سارے ظروف بھرتے چلے جائیں، ایسا ہمارا ظرف ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنا ظرف چھوٹا رکھا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ چھلک جائے گا۔ اسی وجہ سے کسی کم ظرف انسان کو کچھ کہہ دو نا، جب تک وہ اس کا بدلہ نہیں لیتا وہ چھلک جاتا ہے، اس کے برتن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اسے برداشت کر لے۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ اچھا، جب انسان کسی چیز کو برداشت کرے گا تو اس میں ایسی چیزیں بھی ہوں گی، غصہ آتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ جیسے کہ ایک عام مشہور بات ہے کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے اسے یہ کہا جاتا ہے اپنے غصے کو پی لو، تو یہ غصہ پی کر جاتا کہاں ہے؟ تو علماء نے یہ لکھا ہے جب انسان کسی چیز کو برداشت کر کے اپنا غصہ پی لیتا ہے تو یہ غصہ اس کی روح کے اندر جاتا ہے اور اس کی روح کو پر نور بناتا ہے، قوت والا بناتا ہے، اس کی روح کو طاقت والا بناتا ہے۔ اور جتنا انسان کے اندر برداشت کی صلاحیت ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان، اس کی روح مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ جو ہم غصہ پیتے ہیں یہ ہماری روح کے اندر جاتا ہے اور اسے قوت، طاقتور بناتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ظرف اعلیٰ بنائے۔ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو۔ یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اللہ تعالی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔